السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب الرسول، مدد يا مشايخنا الدستور مولانا شاء الله فاز أحسن شاء محمد حقاني مدد طريقات الصحبة والخير في الجميع. ایک حدیث شریف ہے جو ہم گرینڈ شیخ سیدنا عبداللہ فیض داغستانی سے سنا کرتے تھے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الامور الوسط، ہر چیز کا سب سے اچھا بیچ میں رہنا ہے. وہ نہ ہی بہت زیادہ ہے نہ ہی کم ہے، بیچ کا راستہ سب سے بہتر ہے. ہر چیز میں، عبادت میں اور کام کاج میں یہ اچھا نہیں کہ آپ حد پار کر دیں. آپ کم بھی نہ کریں اور بہت زیادہ بھی نہ کریں، نہیں تو آپ تھک جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے. بیچ کا راستہ اختیار کریں، آپ راحت میں رہیں گے. ابھی آج کل ایک ایسی بیماری ہے جو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ذاتی کی بیماری. یا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں، وہ بیچ میں نہیں رہتے. بیچ میں رہیں، نہ ہی بہت زیادہ خوش ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ دکھی ہوں. اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں بھی ایسا فرماتا ہے. بیچ کا راستہ لوگوں کے لیے اچھا ہے ہر طرح سے، کیونکہ دنیا کا حال صاف نہیں ہے. آپ خوش ہوتے ہیں پر جب آپ کچھ کھو دیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں. بیچ میں آپ ٹھیک رہتے ہیں جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے یا جب نہیں ہوتا. یہ ہمارا حال ہے. کچھ لوگ پرانے زمانے میں ایک سلطان یا کہیں امیر المومنین، انہوں نے ایک اونچا عہدہ دیا ایک عالم کو. عالم نے اس کو قبول نہیں کیا تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ یہ بہت بڑا عہدہ ہے، ہر کوئی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے اور آپ نے اس کو سلطان کے سامنے قبول نہیں کیا. تو آپ نے اتنی خوبصورت چیز کو کیوں قبول نہیں کیا، اتنے اونچے عہدے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے یہ مجھے عہدہ دے رہے ہیں ویسے ہی لے بھی سکتے ہیں. تو بعد میں شرمندگی محسوس ہونے کے بجائے میں پہلے ہی اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا. ہوشیار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں. انہیں اس دنیا کے حالات معلوم ہیں تو اس لیے وہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب کچھ اچھا ہوتا ہے تو انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب برا ہوتا ہے تو انہیں برا محسوس نہیں ہوتا. آج کل کے لوگ ہر چیز کی حد چاہتے ہیں. انہیں اچھے سے اچھا چاہیے. وہ اپنی نفس کو قابو میں نہیں رکھ پاتے اور اچھی سے اچھی چیزیں چاہتے ہیں. تو پھر وہ دکھی ہوتے ہیں جب وہ ان کو پا نہیں پاتے، اور جب ان کے پاس ہوتی ہے اور وہ اس کو کھو دیتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ دکھی ہوتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام پر عمل کریں انشاءاللہ. توفیق. الفاتحہ.